الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بہت ہی عزیز قابل احترام بھائیوں بہنوں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ میری آواز سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاکستانی جو دوست احباب دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ بعض اوقات خبر رکھنے اور پاکستان کے حالات سے باخبر رہنے میں وہ پاکستان میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور وہ خبریں جو ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے کسی بھی وجہ سے دیر سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائی بیرون ملک میں پہلے دیکھ کر خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان کے ساتھ ایک رابطہ ہے، واسطہ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، اور پاکستان وہ مملکت ہے جو دنیا میں نظریات کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے وجود میں آئی ہے۔ اس وقت دنیا میں دو ہی ریاستیں ایسی ہیں، ایک کو ہم ریاست مانتے نہیں ہیں، وہ زبردستی مسلط کی گئی ہے، اور ایک پاکستان ہے۔ پاکستان عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، یعنی اس نظام کی خاطر کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے، عدل ہو، انصاف ہو، اور لوگوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے تیار کرے۔ اسرائیل کا جو ناسور ہم پر مسلط کیا گیا، وہ در حقیقت ایک سازش تھی۔ ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ اور روس اور مختلف جگہوں پر جو لوگ تھے جو ان زائنسٹ سے بہت زیادہ تنگ تھے، انہوں نے یہ پورا منصوبہ بنایا، اور خود اس پورے یعنی جو مسلم مملکتیں تھیں ان کے درمیان میں ان کو لا کر بٹھانے سے دو فائدے حاصل کیے۔ ایک تو انہوں نے اپنا جو بوجھ تھا وہ اتار دیا، اور دوسرا انہوں نے عالم اسلام کے قلب میں ایک ایسی چیز کو مسلط کر دیا کہ جو ہمیشہ ڈسٹرب کرنے کا باعث بنی رہے۔ لیکن جو اسرائیل میں یہودی ہیں، بلکہ صہیونی میں ان کو کہوں گا، یہودی تو بہت سے ایسے ہیں دنیا میں جو خود اس زائنزم کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو صہیونی ہیں جن کے عزائم بہت واضح ہیں، جو قبضہ سسٹم پر یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے مقامی عربوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، ان کے نمبرز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بے دخل کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، تو وہ ایک اپنا خاص مقصد رکھتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے وجود کو قائم رکھا ہے۔ لیکن پاکستان وہ مملکت ہے جو جس نظام پر یقین رکھتی ہے، وہ نظام عدل اور انصاف کا نظام اور انسانیت کی فلاح کا نظام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بنا بڑی امیدوں سے تھا، قربانیاں لوگوں نے بہت دیں، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، گھر بار چھوڑے، رشتہ دار کچھ ادھر اور کچھ ادھر رہ گئے، اور بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے دوران ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان اجڑ گئے، شہادتیں ہوئیں، خون ہی خون تھا ہر طرف، اور اس قیمت پر یہ پاکستان بنا۔ اور یہ پاکستان کی تحریک صرف پاکستان میں یعنی ان علاقوں میں نہیں چلی کہ جنہیں پاکستان میں شامل ہونا تھا، اس لیے کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے تھے، ان کو تو ہونا تھا، لیکن یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، بنگال میں، اگر ان سب جگہوں پر تحریک چل رہی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارا خطہ تو پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ عقیدے کی برکت تھی، یہ نظریے کی برکت تھی، یہ ایک جذبات تھے کہ جو ہر طرف امڑے چلے آئے تھے کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے کہ جہاں ہم اپنی مرضی کا نظام قائم کر سکیں گے۔ اور قائد اعظم کی قیادت میں لوگوں نے یہ کام کیا، اور قائد اعظم کی قیادت ایک سچے آدمی تھے، کھرے آدمی تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، تو ان پر یہ اعتماد اور اعتبار بر صغیر کے سارے مسلمانوں کا ہوا، اور ایک انہونی چیز ہونی ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، ان مقاصد سے اس کو دور رکھا گیا، اس لیے کہ اس پاکستان پر جن لوگوں نے اقتدار اپنا قائم کیا اور
جو لوگ اس پورے نظام کو چلانے والے تھے، وہ قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی بالکل ایسا لگتا تھا کہ شترے بے مہار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہونے دیا۔ ایک پریشر ضرور رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے قیام کے وقت بھی مہاجرین کی آباد کاری، خیموں میں لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو بسانا، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کو صحیح معنوں میں نظریاتی رخ دینے کے لیے مولانا مودودی نے تو قائد اعظم کے کہنے پر ریڈیو پاکستان اس وقت ایک میڈیم تھا، اور اس سے جو نشری اپنی تقاریر کی، وہ تو بہت واضح بات تھی، جس میں اسلام کا اخلاقی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، ان سب موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک تحریک چلانی پڑی جماعت اسلامی کو، اور پھر اس میں علماء کرام کو بھی شریک کیا گیا، دینی قوتوں کو بھی شریک کیا گیا، کہ پاکستان تو بن گیا ہے لیکن پاکستان کو تو اسلام کے مطابق چلنا چاہیے، اور یہاں جو قانون بننا چاہیے وہ ایسا قانون ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کے خلاف کوئی چیز یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تو قرارداد مقاصد جو پاس ہوئی تھی، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جماعت اسلامی کا اور دینی قوتوں کا۔ پھر اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ رہا کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوششیں کی جانے لگیں، اور یہ کوشش کی جانے لگی کہ کسی طرح سے یہاں، اور یہ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ بھئی اب پاکستان تو بن گیا، اب کیا ضرورت ہے کہ اس میں اسلام کا ٹھپا لگے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو مولانا مودودی سمجھا رہے تھے کہ مسلمانوں کا ملک نہیں چاہیے تھا ہمیں وہ ملک مسلمانوں کا چاہیے تھا جس میں اسلام پریکٹس کرے، اس لیے کہ مسلمان نسلی طور پر کوئی قوم نہیں ہوتے، ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک قوم ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ ڈاکومنٹ تھا اور یہ وہ لٹریچر تھا مولانا مودودی کا مسئلہ قومیت کے نام سے، جو آل انڈیا مسلم لیگ جو تحریک چلا رہی تھی، اس کے پاس اگر کوئی واحد لٹریچر تھا عام لوگوں کو بانٹنے کے لیے، نوجوانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ مسئلہ قومیت تھا۔ بہرحال پاکستان میں وہ نظام قائم رہا جس میں اس نظام کے جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فوج کا یہاں پر بڑا رول رہا، حالانکہ بنیادی طور پر جہاں اگر جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر یہ ہے تو اس میں فوج کا یہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کے معاملات میں دخیل تھے، وہ دفاع کے معاملات میں ظاہر ہے اس کو پورا رول ادا کرنا چاہیے، اور اتنا زیادہ کرنا چاہیے کہ پھر وہ پوری توجہ اس پر رکھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر وہ رول اس کا موجود رہا۔ بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کا جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ مائنڈ سیٹ وہی رہا جو انگریز بنا کر گئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ بھی امریکہ میں رہنے والے لوگ، برطانیہ میں رہنے والے لوگ، یورپ میں رہنے والے لوگ، وہ یہ بات اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خادم ہے اور قوم حاکم ہے، قوم کی جو حاکمیت ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جن کالے انگریزوں کو انہوں نے تیار کیا، ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا گیا ہے، اور پورے پروسیس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ تم حاکم بننے جا رہے ہو پاکستان کے، اور قوم کی حیثیت خادم کی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شروع سے ایک تو انگریزی زبان کو مسلط کر کے رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صرف ایک زبان کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک ڈومیننس، ایک جو ہے برتری کا احساس مقامی لوگوں کے اوپر وہ رکھا جائے، وہ اسٹیٹ کی زبان کو جو ہے وہ جاری رکھا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فوج کے اندر بھی اسی طرح کی تمام روایات چلتی رہیں کہ جو انگریز چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی طرح سے آپ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جاگیرداری ہے اور وڈیرہ شاہی، دیکھیں جب یہاں سے انگریز گئے تو پاکستان بنا اور ہندوستان بنا۔ ہندوستان میں نہرو صاحب نے بہت شروع میں لینڈ ریفارمز کر دی، اور ہاریوں میں، کسانوں میں بڑے پیمانے پر زمینوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب زمین کی طاقت کی بنیاد پر وہاں پر وہ سسٹم موجود نہیں رہا جسے جاگیرداری یا وڈیرہ شاہی یا فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ نظام 77 سال سے موجود ہے، اور ان جاگیرداروں میں بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جنہیں یہ زمینیں انگریزوں نے دی تھی۔ اور انگریز کس بنیاد پہ زمین دیتا تھا ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کن لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جن میں کوئی غم و غصہ انگریز کے نظام کے خلاف پیدا ہو سکتا ہو۔ جنگ آزادی جو 1857 میں ہوئی تھی، اس میں تو خاص طور پر ان سب وڈیروں، جاگیرداروں اور فیوڈلز کو استعمال کیا گیا تھا اس تحریک کو کچلنے کے لیے۔ تو ان کی نسل در نسل جو ہے وہ زمینیں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ صرف زمینیں نہیں ہیں بلکہ ان زمینوں کی بنیاد پر اس پورے خطے میں جہاں جہاں اس جاگیردار کی زمین ہوتی ہے، وڈیرے کی زمین ہوتی ہے، تو وہ لوگ اپنا تسلط قائم کرتے ہیں، اور ایک طرح سے
جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ایک نعوذ باللہ خدا کی سی حیثیت دے دیتے ہیں ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان خانوں کو اور ان سرداروں کو، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جاگیردار اپنے یہ بڑے پارٹنرز کے ساتھ مل کر، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ پھر مل کر جو ہے وہ رول کرتے ہیں پورے نظام کے اوپر۔ ابھی میں کسی پارٹی کی طرف نہیں آ رہا ہوں، میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ عدلیہ کا نظام دیکھ لیجئے، عدلیہ کے نظام میں بھی اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات ہیں پاکستانیوں کے جو عدالتوں میں موجود ہیں۔ میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں مختلف جگہوں پر مثال، لیکن اتنی اہم ہے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں سپریم کورٹ کی ایک پروسیڈنگ کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور مختلف کیسز چل رہے تھے۔ تو ایک کیس آیا، کراچی کا ہی کیس تھا، اور کہیں طارق روڈ کے آس پاس کسی مکان کا مسئلہ تھا، پلاٹ کا اور مکان کا۔ تو جب پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو جج صاحب نے ان صاحب کو دیکھ کر جو اس کی پروسیڈنگ کے لیے جو سائل تھے ان سے کہا کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو انصاف مانگتا ہوں آپ سے، آپ فیصلہ کیجیے، میں فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے جو بات کہی میرے لیے بڑی حیران کن تھی جج صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا باپ بھی یہ مقدمہ لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں یہ مقدمہ منتقل ہو، تم بات کیوں نہیں کر لیتے؟ جج کا یہ کام تو نہیں ہے، وہ تو انصاف کرنا چاہیے تھا اسے، اگر اس کا حق بنتا تو دیتا، نہیں بنتا تھا نہیں دیتا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ 40 سال سے وہ مقدمہ چل رہا تھا اور ہماری کوئی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے مقدمے ہیں کہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھڑانے کے لیے بھاگتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنے پیسے ادا کر سکتے ہیں جو عدالتی کارروائیوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں؟ وکیل کی فیس کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں انصاف لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، جبکہ اس ملک میں لوگوں نے اپنی ایفرٹ سے اور کوشش سے 70 کی دہائی میں اس کا جو دستور تھا اس دستور کو بہت اچھی بنیادوں پہ قائم کیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ چپتی ہے بعض لوگوں کو بات وہ بھی کروا دی، اور وہ یہ تھی کہ سوورنٹی، حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے برخلاف نہیں ہو سکتی۔ آئین تو ہمارا یہی کہتا ہے، اب جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی قانون کو اس کی بنیاد کے اوپر پرکھا جا سکتا ہے اور کورٹ میں لوگ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے ایفرٹس ہوئی ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے جو جماعت اسلامی کی اسپیشلی کوششیں رہی ہیں اس نے پاکستان کی سوسائٹی کو متاثر کیا ہے، نوجوانوں کو متاثر کیا ہے، اور بڑی تعداد میں اسلام سے محبت کرنے والے لوگ انہی تعلیمی اداروں میں جس تعلیمی نظام کو انگریز بنا کر گئے تھے اس لیے کہ ہم کالے انگریز تیار کریں گے، انہی میں سے جو ہے وہ اسلام کی خاطر جان دینے والے لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے سوسائٹی پہ اپنا اثر ڈالا۔ تو یہ پاکستان کا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ، مقننہ پارلیمنٹ، اب پارلیمنٹ کیسے وجود میں آتی ہے؟ پارلیمنٹ ایسے وجود میں آتی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے الیکٹیبل ہوتے ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار، اب تو جاگیردار پلس سرمایہ دار والا معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں انہوں نے اپنی ملیں بھی لگا لی ہیں، اور شوگر ملز بھی ہوتی ہیں، آئی پی پیز بھی بہت سارے جاگیرداروں کے، اور اس کے نتیجے میں اب دسترس چند ہاتھوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے سرمایہ، اپنی برادری کی بنیاد پر پاکستان کی 60-70% جو سیٹیں ہیں ان میں جدی پشتی چلے آ رہے ہیں، اور پھر یہ اچھل کر جس پارٹی میں جاتے ہیں وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے۔ درمیان میں یہ ضرور لہریں اٹھتی ہیں کہ جس میں ان کا زور کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہر لہر کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ پارٹی پھر سے جو ہے وہ اسی طرح الیکٹیبل کے ماتحت آتی چلی جاتی ہے، چونکہ سسٹم تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردار اور وڈیرے اور دولت کے ذریعے سے آنے والے اکثریت پارلیمنٹ میں انہی لوگوں کی ہوتی ہے، اور پاپولر پارٹی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، ورنہ اس کے بغیر اس کے نمبر پورے نہیں ہوتے۔ اب پارلیمنٹ پھر کیا کام کرے گی جس کی بنیاد ان چیزوں پر؟ اسی طرح سینٹ میں تو جس طرح سے ریٹ لگتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے بریف کیس چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں سبھی پارٹیاں اپنا پورا رول ادا کرتی ہیں۔ پھر ان کے پاس جو مواقع آتے ہیں وہ خاص مواقع، کبھی آئینی ترمیم کرنی ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ کروانی ہو یا حکومت کو کروانی ہو، اس میں ریٹ لگنا شروع ہوتے ہیں، کبھی ریجیم چینج کرنی ہو اس میں ریٹ لگنا شروع ہوتے ہیں، کبھی پنجاب ہاؤس آباد ہوتا ہے، کبھی سندھ ہاؤس آباد ہوتا ہے، کبھی کے پی ہاؤس آباد ہوتا ہے،
اور یہ آباد اس طرح ہوتے ہیں کہ یہاں پر ممبرز موجود ہوتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اس کا کیا رول ہے. اور اب ماشاءاللہ اس سال تو یہ کمال ہو گیا ہے کہ اس مرتبہ تو الیکٹیبل اور ووٹ اور ان سب چیزوں سے بہت آگے بڑھ کر کارروائی ہوئی کہ وہی ووٹ جتنے بھی چاہو لے لو, اس کے بعد جو فارم 47 جاری کریں گے وہ بس وہ ہم اپنے نمبرز جاری کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری مرضی کی حکومت بن جائے گی, اور وہ بن گئی. تو لہٰذا بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت بھی پوری طرح سے نہیں پنپ رہی اور سسٹم بھی تبدیل نہیں ہوا. اور یہی چیلنج ہے ہمارا یہ چیلنج ہے ہی نہیں کہ ایک پارٹی کو اٹھا کر دوسری پارٹی پر سر اقتدار آئے. پاکستانیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور نظام کی تبدیلی کوئی وہ پارٹی نہیں کر سکتی جو خود اس نظام کے اوپر سوار ہو کر آ رہی, یا اس کی مجبوریاں ہیں بہت ساری کہ جس میں وہ اس کو ایسے ہی لوگ اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں کہ جو اس نظام کو ہی مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں. وقتی لہر آتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے, اور اس پاکستان میں 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے, لیکن بالآخر پھر وہی لوگ اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں. اب کون کر سکتا ہے؟ اس وقت جماعت اسلامی کا جو الیکٹورل سائز ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ کم ہے, لیکن جماعت اسلامی ایک ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ابھی بھی دیکھیں, میں آپ کے سامنے موجود ہیں, امیر جماعت کا انتخاب آج سے 6-8 مہینے پہلے ہوا ہے. اسی طرح سے ابھی اس کچھ عرصہ پہلے ہمارے صوبائی امراء کا انتخاب ہوا ہے. ابھی اس وقت ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کے امراء کے انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے. ہماری ہر سطح کی مرکزی اور صوبائی اور ڈسٹرکٹ کی جو شورا ہوتی ہے اس کے انتخاب ہوتے ہیں, اور ہر لیول کے اوپر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ نئی لیڈرشپ سامنے آئے, چاہے لوگ دوبارہ سے اس کو منتخب کر لیں, لیکن لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چن سکتے ہیں. یہ پاکستان کی کسی پارٹی میں نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے, الیکشن کمیشن کا کھاتا پورا کرنے کے لیے, ورنہ صحیح معنوں میں جمہوریت اگر ہے تو وہ جماعت اسلامی میں. پارٹیوں کا حال تو آپ دیکھ لیجئے. ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کو جمہوریت کا سب سے زیادہ یہ کہ ہم جمہوری ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ وصیت کی ایک ایسی پرچی پر ہے جس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے برآمد ہوئی تھی بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, ان کے قتل کے بعد. اور خاندان اندر خاندان سلسلہ چلا آ رہا ہے. وڈیرا شاہی ہے اور ایک خاندان ہے, نون لیگ ہے وہ بھی خاندان, فیملی انٹرپرائزز ہے. اور آپ مذہبی جماعتوں میں بھی یہ بات دیکھیں گے کہ تقریباً فیملی انٹرپرائزز ہی ہوتا ہے, اور یہاں آ کر سبھی ایک جیسے تقریباً نظر آتے ہیں. خان صاحب والی پارٹی ہے, لیکن اس میں بھی ڈیموکریسی سے زیادہ خان صاحب کی اپنی جو ان کا کرزمہ ہے یا ان کی اپنی شخصیت ہے, بس اس کے گردی پوری پارٹی ہے. خان صاحب اندر ہیں تو حالات دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت پارٹی کے کیا حالات ہیں. کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کسی بہت بڑے لیڈر کے گھر کے اوپر خواتین احتجاج کر رہی تھی کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور ادھر ڈوبے ادھر نکلے, کے پی ہاؤس میں ڈوبے, سی ایم ہاؤس میں نکلے, اور یہ سب چلتا رہتا ہے سلسلہ. کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی خود لیڈرشپ افورڈ نہیں کر سکتی. انہیں خود اپنے جنمن لوگوں سے خوف آنے لگتا ہے, کیونکہ ان کو اے ٹی ایم چاہیے ہوتے ہیں, ان کو الیکٹیبل چاہیے ہوتے ہیں, انہیں پارٹی چلانی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ پارٹیاں جو ہیں وہ پھر انہی لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں. اور آپ کہہ دیں کہ بھی جماعت اسلامی بہت اچھی ہے, جماعت اسلامی میں سب لوگ آگے آ سکتے ہیں, جماعت اسلامی دیانتدار لوگوں کی جماعت ہے, الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے, زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی, سیلاب آئے تو جماعت اسلامی, بنو قابل پروگرام جماعت اسلامی, ہیلتھ کے سیکٹر میں جماعت اسلامی, ایجوکیشن میں جماعت اسلامی, ان سب چیزوں میں جماعت اسلامی. لیکن جب ہم اپنے طور پر کسی کو اپنی بات دے رہے ہوں تو اس وقت جماعت اسلامی کا اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو ملک میں نہ ڈیموکریسی مضبوط ہوگی, نہ ملک میں سیاسی قدریں بہتر ہوں گی, نہ جمہوری آزادیاں ملیں گی, نہ جو ہے وہ آئینی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد ہو سکے گی. لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے اور اپیل ہے کہ جماعت اسلامی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اس وقت ہم نے اپنے پوری جدوجہد کو ریفریز بھی کیا ہے, ریسٹرکچر بھی کیا ہے, اور باہمی مشاورت کے ساتھ اب یہ طے کیا ہے کہ ہم جتنے بھی امت کے موضوعات ہیں, امت مسلمہ کے ترجیحات ہیں, ان ترجیحات کے مطابق اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. فلسطین کا مسئلہ ہر فرد کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے, امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اس پر زیرو ٹالرنس سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اپنا جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے بساط پر ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم حق تو ادا نہیں کر پا رہے, ظاہر ہے یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں, لیکن جتنا بول سکتے ہیں بولتے ہیں, جتنے ملین مارچ کر سکتے ہیں کرتے ہیں, جتنے سیمینار کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے
کہ پاکستان میں اگر فلسطین کے حوالے سے جماعت اسلامی اسٹینڈ نہ لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بدقسمتی ہے یہ. کسی پارٹی کو اس کی توجہ. کشمیر بھی کسی کا ایجنڈا نہیں ہے, فلسطین بھی کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ سعادت بھی جماعت اسلامی کے حصے میں ہے. ہم جب کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہوش آتا ہے. ابھی بھی دیکھیں کہ ہماری لڑائی چل رہی ہے حکومت سے کہ آپ حق دو عوام کو, اور آئی پی پیز اور بجلی کی قیمتیں اور یہ اور وہ. لیکن جب یہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور 7 اکتوبر, تو ہم نے حکومت سے بھی رابطہ کیا, اپوزیشن سے بھی رابطہ کیا, بڑی 3 4 5 جماعتیں جو تھیں ان سے رابطہ کیا, سب سے کہا کہ اس ایک مسئلے پر ایک پیج پر آئیں. اور حکومت کو ہم نے مجبور کیا کہ اس نے یوم یکجہتی غزہ کا اعلان کیا, اور اے پی سی کی. اور اے پی سی میں بھی یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کو نظر انداز نہیں کر سکے وہ, اور جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا اس اعلامیہ کے مطابق ہی الحمدللہ پاکستان کا, یعنی سمجھ لیں یہ پورے پاکستان کی نمائندہ ایک اجتماع تھا, اور فورن آفس بھی اس میں انوالو تھا. اور ہماری طرف سے جو اعلامیہ گیا پاکستان کی طرف سے بہت اسٹرانگ تھا, اور اپنے اس موقف پر تھا کہ جو سن 47 سے پاکستان کا موقف تھا کہ ہم اسرائیل کی اس اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, اور ہم نے ایک ہی آزاد ریاست کی بات کی, اور وہ فلسطین. تو یہ اللہ کا شکر ہے, ہماری ایک اچیومنٹ ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فلسطینی طلبہ و طالبات وہ بھی پاکستان میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے, اور الخدمت انشاءاللہ ان کا جو بھی خرچ ہوگا وہ برداشت کرے گی. اسی طرح سے جو مدد ہو سکتی ہے, جو ہو سکتا ہے ہم سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کئی کنسائنمنٹ جا چکی ہیں. پھر اسی طرح ہم اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں ان کے بائیکاٹ کی کیمپین بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا. تو امت کے حوالے سے اسی طرح بھی کشمیر کے معاملے پہ بھی سب جانتے ہیں, کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور بھی دنیا میں جہاں بھی ایشوز آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس کو بھی طے کیا کہ پاکستان کے عوام کے جو جینوئن ایشوز ہیں, روزمرہ کے مسائل ہیں, ان پر کوئی آواز نہیں اٹھتی, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. مثلا بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا, آپ کے فیملیز کے لوگ جو یہاں پر پاکستان میں رہتے بستے ہیں کتنے تنگ آئے ہوئے. تجارت کرنا مشکل ہو گیا, صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا, کاٹیج انڈسٹری ہماری تباہ ہو گئی, اور کتنی سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں صنعتیں بند ہو گئی, کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ کمفرٹیبل ہی نہیں رہتے. آپ خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی جو ہے وہ ان سے کیسے کمپٹیشن کریں گے آپ گارمنٹس میں, آپ اور مختلف چیزوں کی ایکسپورٹ میں, جب آپ کی کاسٹ ہی بجلی کی اور گیس کی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو وارہ ہی نہیں کھائے گا. تو لہٰذا پاکستان میں صنعتوں کا بحران پیدا ہوا, اور پاکستان میں عام آدمی کی دسترس سے یہ بجلی اور گیس جو ہے وہ اس کی افورڈیبلٹی ختم ہوتی چلی گئی. پھر مزید تنخواہ دار لوگ, سب سے زیادہ جو مڈل کلاس ہے وہ تنگ ہونے لگا غریبوں کے ساتھ ساتھ, اس لیے کہ جو اچھے تنخواہیں لینے والے تھے ان پر اور اچھا ٹیکس لگنے لگ گیا. اب وہ مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی اور یورپ کی کہ وہاں بھی بڑا ٹیکس لیتے ہیں. تو بھائی جب ٹیکس لیتے ہیں تو فیسلٹیز بھی تو دیتے ہیں نا. یہاں تو آپ کو تعلیم بھی خریدنی ہے, صحت بھی خریدنی ہے, امن بھی خریدنا ہے, اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں حاصل کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب آپ کا ٹیکس ہم لیں, تو ٹیکس لینے کے بعد آپ ہمیں ان چیزوں سے آزاد کریں نا. تو جب آپ اس کو آزاد نہیں کرتے تو پھر یہ ٹیکس کیا مانی. اور دیکھا جائے تو پاکستان میں اب ٹیکس کی جو شرح ہے ایک عام آدمی کے لیے, یعنی خود بجلی کے بل ہی آدھے ٹیکسوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پتہ نہیں طرح طرح کے, پھر ہر چیز کے اوپر جی ایس ٹی لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک مڈل کلاس آدمی 35 40 45% ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. اور آپ بتائیں پھر آمدنی والا آدمی کیا کرے گا, سیلریڈ پرسن کہاں جائے گا, چھوٹا کاروباری کہاں جائے گا. اب بڑے کاروباریوں کے لیے افورڈیبلٹی مشکل ہو گئی ہے, جس کے نتیجے میں انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے. آپ نے ابھی دبئی لیکس کی بات سنی. دبئی لیکس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی سرمایہ کاری نہیں ہو پا رہی پاکستان میں, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ سرمایہ باہر منتقل کریں گے, اور اس کے نتیجے میں وہ ریئل اسٹیٹ میں اور مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے سرمایہ کو پاکستان میں ہی رکھیں تاکہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کریں, 25 محکمے ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایک انڈسٹری لگانے کے لیے. بوائلر انسپیکٹر سے لے کر ماحولیات کا بندہ تک آتا ہے, اور وہ لفافے لے کر ہم سے جاتا ہے تو ہماری فیکٹری چلتی ہے, ورنہ تالا لگا دیتے ہیں. ہم کوئی پلاٹ دو اپنے املگمیشن کرنا چاہیں تو وہ کرنے کے لیے ہمیں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ہمیں پانی, کراچی تقریباً 52% ایکسپورٹ کرتا ہے, 54%, اور انکم ٹیکس بھی بڑے پیمانے پر دیتا. کراچی میں حال یہ انڈسٹری کو پانی نہیں ملتا, تقریباً 10 سے 20% انڈسٹری ہوگی جس کو پانی سرکار کا ملتا ہو, خریدنا پڑتا ہے ٹینکروں سے. گیس نہیں ملتی پراپر. تو جس شہر
کہ وہ حالات ہیں کہ جسے پاکستان میں لیڈ کرنا ہے، پاکستان کے لیے ریمیٹنس لانی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ بنیادی جو ضروریات ہیں انڈسٹری لگانے کی وہ موجود نہیں ہے۔ پھر آپ فیصل آباد چلے جائیں، اگر دوسرا بڑا کوئی ہب ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، کتنی لومیں وہاں پر بند ہو گئیں، کتنی جو اسپننگ وہ تھیں فیکٹریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ظاہر ہے پھر جب پیسہ جو ہے وہ جس کے پاس ہوگا باہر لگائے گا، باہر لگائے گا تو یہاں سے افراط زر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جس کے نتیجے میں پاکستان بحران کو، اور پھر حکومت کی نالائقی دیکھیں آپ کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، اور ان آئی پی پیز کو ہر حکومت 1994 سے لے کر اب تک، بجائے اس کے کہ جب ایک غلطیاں اگر کچھ ہو گئی تھی، میں کہتا ہوں اگر غلطی بھی تھی تو اس کو ریکٹیفائی کرتے، لیکن ہر حکومت نے نئی آئی پی پیز کا اضافہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو 2000 ارب روپے سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے، یعنی وہ پیمنٹ دینی پڑتی ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے، اور یہ سارا بلوں کے اندر لگا کے دے دیتے ہیں۔ تو کہاں جائیں لوگ؟ تو یہ آئی پی پیز کا معاملہ کوئی نہیں اٹھانے کے لیے تیار۔ آپ نے سنا ہوگا ہم کتنے سال سے لگے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے، کراچی میں ظاہر ہے 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر ہے، کوئی نہیں پوچھنے کے لیے تیار تھا۔ کسی پارٹی کو غرض نہیں ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کرے۔ نیپرا کی ہیئرنگز ہوتی ہیں جس میں ٹیرف طے ہوتا ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں جاتی، صرف جماعت اسلامی اس میں شرکت کرتی ہے، پورے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو پبلک ایشوز جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے مسائل سے، مہنگائی سے، کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دیا، سود کا ریٹ دیکھیں آپ 22% تک یہ لے گئے تھے، اب کم کر کے یہ آئے ہیں، پہلے 21، 19 اور اب 17 تک شاید پہنچے، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ سود کی لعنت ہی ختم ہونی چاہیے۔ دنیا میں تجربے ہو رہے ہیں، اور زیرو ریٹڈ سود کے اوپر جاپان اور کچھ امریکی اسٹیٹس بھی یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی ہم کسی طرح، لیکن پاکستان جو ہے ہی ایک نظریاتی مملکت، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہاں پورا معیشت کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر چل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، بھائی مجبوری ہے تو پھر آپ کو کتنی مرتبہ یہ ٹائم ملا کہ آپ گریجولی اس کو کم کریں؟ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ پہلے مرحلے پہ 10% پہ لے کر آئیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں جو انٹرنل قرضہ ہے اس کا صرف ایک سال میں جو سود ادا ہوتا ہے وہ 8,900 ارب روپے ہے۔ قرضے کا صرف سود جو ہمارا انٹرنل قرضہ ہے، جو پاکستان کی حکومت بینکوں سے بورو کرتی ہے، اور اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اور سرکولر ڈیٹ یا جو انٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے، اس کا سود صرف 9,000 ارب روپے۔ جتنا ہمیں ٹیکس سے پیسے ملیں گے اتنا سود میں دے دیں گے، اور انٹرنل کیونکہ زیادہ ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ 47-48 ہزار ارب روپے کا جو قرض ہے جس کا ہمیں 9,000 ارب روپے کے قریب سود دینا ہے، اگر یہ صرف اس کو 10% پہ لے آئیں تو یہ سود خود بخود 4,000-5,000 ارب روپے پہ آ جائے گا۔ گویا 4,000 ارب روپے آپ بچائیں گے۔ 2,000 ارب روپے آپ آئی پی پیز سے بچائیں، 4,000 ارب روپے آپ اس سے بچائیں، تو بجلی کے بل تو لاگت کے مطابق آ جائیں گے، ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ یعنی کوئی بہت بڑی چیز کیے بغیر آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بہتر۔ لیکن پاکستان میں اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاجر، صنعت کار، اس کی صنعت نیچے کی طرف گئی، ایکسپورٹ نیچے کی طرف گئی، پاکستان میں عام آدمی پریشان، لیکن پاکستان میں بینک بہت پنپ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ پروفٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہوش روپا ہے۔ تو یہ ہے بدترین سرمایہ دارانہ نظام، چند لوگ خوشحال، چند آئی پی پیز خوشحال، چند بینک خوشحال، اور جو عام آدمی ہے اور غریب اور مڈل کلاس ہے وہ تباہ ہو جائے، اور صنعتیں اور تجارت برباد ہو جائے۔ تو یہ بدقسمتی سے اس میں سب شامل ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں زندہ باد مرد آباد، آپ کہیں کہ مجھے یہ ایک صاحب پسند ہے، اے پسند ہے، بی پسند ہے، سی پسند ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی انہوں نے پالیسیاں کون سی بنائی ہیں، کن لوگوں کو وہ لے کر چلتے ہیں، کن کو مراعات فراہم کرتے ہیں۔ اب آئی پی پیز کے حوالے سے خان صاحب کی حکومت میں کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی، اس میں ایک اچھی چیز ہوئی کہ چلیں کچھ آئی پی پیز کے لیے ڈالر کے ریٹ کو جو ہے فکس کر دیا گیا، لیکن پاکستانی روپیز میں کیوں نہیں تبدیل کیا گیا؟ اور پھر مزید فردر اس پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اس کمیٹی کی رپورٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ خان صاحب کی کیبنٹ میں 2-3 ایسے افراد موجود تھے جن کی اپنی آئی پی پیز تھیں، اور جو سینکڑوں ارب روپے کے بینیفٹ لے رہے تھے خان صاحب کی حکومت۔ وہی لوگ آج بھی لے رہے ہیں، اس سے پہلے نون سے لے رہے تھے، اس سے پہلے پی پی سے لے رہے تھے، اس سے پہلے قاف سے لے رہے تھے۔ تو یہی لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے حکومتیں اپنے فیصلے نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تو سب شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ
ہمیں وہی نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں آتا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اٹھایا. ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، اپنے پورا تحقیق اور تجزیے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہماری بات کو کوئی بھی جو ہے رد نہیں کر پاتا. اللہ کا شکر ہے. ہلکی بات نہیں کرتے، ہواؤں میں نہیں پھینکتے کہ یہ کر دو بس، وہ کر دو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ریٹرکس نہیں مارتے، بلکہ ہم جو ہے وہ پورا نمبرز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب حکومت کی کمیٹیاں ہم سے انگیج ہوئیں اور ہم سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا ہم ٹیکنیکل کمیٹی آپ لائیں. ہم نے کہا ہماری یہی کمیٹی ٹیکنیکل بھی ہے، آپ لے آئیں. اور جب وہ اپنے ٹیکنیکل لوگ آئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہماری کمیٹی کی باتوں کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بالکل اتھینٹک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو رجوع کر لیتے ہیں چھوٹا موٹا، اس میں کیا بری بات ہے. لیکن ہمارے پاس سولوشن موجود ہے، شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی. لانگ ٹرم تو سولوشن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں ایک ارج پیدا ہو، جس کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ وہ دیانتدار ہیں، ان کا ساتھ دیں، ہماری تحریک کا حصہ بنیں. چلے ابھی تو انتخاب نہیں ہو رہا نا، لیکن ہماری حق دو عوام کو تحریک چل رہی ہے، جس کے ایجنڈے میں ایک قومی ایجنڈا ہم نے بنایا ہے. جمہوری آزادیاں بھی ہیں، آئین کی بالادستی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ معاشی ایجنڈا بھی ہے، تعلیمی ایجنڈا بھی ہے. آپ پاکستانی بہت سارے اس وقت اگر میری بات سن رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ سرکاری اسکول اس قابل ہوتے تھے پہلے کہ جس میں وہ اچھی ایجوکیشن مل جاتی تھی سب کو، اور غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ بھی پڑھ جاتے تھے، اور آگے کے جو مواقع ہوتے تھے ان کو ملتے چلے جاتے تھے. آج پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں یہ مواقع عملاً ختم ہو گئے. 10% کیا مطلب، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں تو خیر ویسے ہی بیڑا غرق ہے. سندھ میں تو ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جس میں زرداری صاحب اپنے خاندان کا کوئی بچہ داخل کرا سکے. 49,000 اسکول ہیں، اور بجٹ بھی 400 ارب روپے سے زیادہ ہے سندھ کا. اسی طرح کے پی، اسی طرح پنجاب، اسی طرح بلوچستان. لیکن بجائے اس کے کہ ان کو اپ گریڈ کریں، ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کر 13,000 اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. پہلے مرحلے پہ دے دیں گے کہ ہم نگرانی کریں گے، اور باقی پھر اس کے بعد وہ پرائیویٹائز ہی ہو جائیں گے. چونکہ اگر نگرانی کرنی ہو تو جو گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہے اس کی نگرانی کیوں نہیں کرتے. تو تعلیم ایک تجارت بنی ہوئی ہے، تعلیم ایک کاروبار ہے، اور جس قوم میں تعلیم کموڈیٹی بن جائے پھر وہ قوم کیا کرے گی. جبکہ آپ یعنی تعلیم ایسی چیز کبھی مسلمانوں میں رہی نہیں، کسی میں ہوگی تو ہوگی. 1400 سال کی ہماری رچ ہسٹری ہے. یا ریاست تعلیم دیتی تھی یا وقف کی بنیاد پر تعلیم ہوتی تھی. اس سے کمانے کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن یہ تصور کمانے کا پیدا ہو گیا، اور اچھے اچھے لوگ اس میں. اب ظاہر ہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا کہیں، اس کا تو کنٹریبیوشن ہے تو تعلیم کا نظام کچھ چل رہا ہے. وہ فیس لیتے ہیں تو تعلیم چلتی ہے نا، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ٹی ایجوکیشن جو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہت تیزی سے بحال ہو سکتی ہے. $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے ہماری صرف. ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، نوجوانوں کی کمی نہیں ہے. 40%، 80% لوگ پاکستان میں 40 سال تک کی عمر کے، اور 65% سے زائد 30 سال تک کی عمر کے. تو جہاں اتنا زبردست ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہو، اور وہاں پر ہم $3 بلین پہ ہوں. اور آج تو جو آج کی جنریشن ہے وہ تو 3-4 سال میں بچہ موبائل کس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے نوجوان سیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی ٹی ایجوکیشن مہنگی ہے، سرکاری اداروں میں بھی مہنگی ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں تو چھوڑ دیجئے. مواقع بھی نہیں ہے، آئی ٹی پارکس نہیں ہے، ورک پلیسز موجود نہیں ہیں، انکوبیشن سینٹر نہیں ہے. اور یہ کام حکومت کے کرنے کا تھا، یہ تو کر دیتے کم از کم. تو یہ کام بھی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کا یہ ٹیلنٹ بھی ضائع ہو رہا ہے. اب جو فری لانسرز ہیں تو اس پاکستان میں پیمنٹ کی جو گیٹ ویز ہیں وہی پراپر نہیں ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپلائی انٹرپٹڈ نہیں ملتی. ہر کچھ دن میں اسلام آباد میں کوئی احتجاج ہو تو جناب انٹرنیٹ بند، لاہور میں احتجاج ہو تو انٹرنیٹ بند، محرم کا موقع ہے تو انٹرنیٹ بند، ربیع الاول کا موقع ہے تو انٹرنیٹ بند. تو بھائی جب آپ اس طرح چلیں گے تو دنیا میں کیسے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو کوئی پالیسی نہیں ہے، بس جو مرضی آئے کرتے رہو. تو خود اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مارتے. تو اس لیے ہمارے ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی، ہمارے قومی ایجنڈے میں شامل ہے. صحت کی سہولتیں ہیں، اور پھر پاکستان میں یہ جو کرائسس ہے پاور کا، انرجی کا،
یہ ہماری پرائرٹی ہے اور اسی لیے ہم نے اس تحریک کو شروع کیا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ پریشر اب بنا ہے اور 5 IPPs پہلے مرحلے میں بند ہوئی ہیں, 18 IPPs سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں اگر جماعت اسلامی یہ تحریک نہیں چلاتی کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور ہم تعاقب کریں گے, پیچھا کریں گے, ہم نے ہڑتال بھی کی ہے, دھرنے بھی دیے ہیں اور بھی کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ عوام کا حق لیں گے. ظاہر ہے اس سب کے نتیجے میں اس میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, کارکنوں کی محنت لگتی ہے. میں آپ پاکستانیوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بھی اپنے بے شمار مسائل ہیں, اور ہم اپنے ایک پورا ورکنگ پیپر بھی بنایا ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے کونسل خانے یا ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی. بھانجے بھتیجوں کو یا ہمارے فوجی بھائیوں کو جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہاں پر لگا دیا جاتا ہے نوازنے کے لیے. مطلب ایک فوجی جرنیل کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے سفارت کاری کرے وہاں پر جا کے, لیکن بھائی آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کو لگایا جائے گا, آپ کے مزے لگے ہوئے. اسی طرح سے جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کو اور پارٹی بنیاد کے اوپر بغیر کسی, یعنی کتنا اہم ایمبیسی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. اسے پوری دنیا میں لوگوں سے بات کرنی ہے, پاکستانیوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے, ڈپلومیسی کے میدان میں ہمارے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کا ریپریزنٹیٹو بننا ہے. لیکن جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ بڑے بڑی جگہوں پر پاکستانی ایمبیسی, جگہیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن پراپر لوگ نہیں ہوتے. بائی اینڈ لارج یہی صورتحال ہے. تو ظاہر ہے اب اس کے لیے بھی ایک اویئرنیس اور ایک پریشر ہی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں اب تقریباً پچھلے 3 سال میں $88 بلین دیا ہے آپ نے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کچھ آنسو پوچھ جاتے ہیں, ورنہ تو ظاہر ہے بہت برا حال ہے. لیکن صحیح ہے, آپ کو اس پاکستان نے بہت کچھ دیا. میں تو نہیں آپ کی ایسی تعریفیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں آپ سے کہوں کہ بس آپ پہ ہی ہم پورا پاکستان چل رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ پاکستان کسی جرنیل کا نہیں ہے, کسی زرداری, نواز شریف, عمران خان کا نہیں ہے, نہ نعیم الرحمان کا ہے. یہ پاکستان جو ہے وہ شہداء کے خون کا پاکستان ہے. یہ پاکستان جو ہے وہ ایک عقیدے کی بنیاد پر لیا گیا پاکستان ہے. اس میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ریمیٹنس سے ہی, جو کہ اپنے خاندان کو بھیجنے والے پیسے ہیں, اسی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہتر بنانے کے لیے تجویز دیں کہ کیسے اس کو ہم بہتر بنائیں. آپ کے اس کنٹریبیوشن سے پاکستان کی معیشت میں ایک اچھا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 1997 کی بات ہے, شاید 97 کی, جب نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سوارو مہم چلائی تھی, اور اس وقت لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا تھا, اور بڑے پیمانے پر خود پاکستان میں رہنے والوں نے اور بیرون ملک پاکستانیوں نے زیورات اور ڈالرز اور ریال اور درہم اور کیا نہیں بھیجا تھا. آج تک اس کا حساب ہماری حکومت نہیں دے سکی. ڈیم کا بھی ایک فنڈ قائم ہوا تھا خان صاحب کے زمانے میں, مجھے نہیں پتا اس وقت وہ فنڈ کہاں پر ہے. ہاں یہ پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب بڑے مزے کر رہے ہیں آج کل, تو یہ حال تو سب کو پتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ بے شمار چیزیں ہیں. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پراپر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے حکومتی سطح پر. میں آپ کے سامنے یہ ضرور اعلان کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی, ظاہر ہم بھی جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پر وہ پاکستانی جن کی جائیدادیں پاکستان میں, جن کی زمین ہے, پلاٹ ہے, اور وہاں یہاں کوئی جھگڑا ہو گیا, لیٹیگیشن میں چلے گئے, اب یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا. اب کہاں بار بار آپ آ کر جو ہے وہ وکیل کو دیکھیں, مقدمہ لڑیں. اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی ایک ڈیسک کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, اور یہ ڈیسک جو ہے وہ کراچی میں بھی ہوگی, لاہور میں بھی ہوگی, اور اسلام آباد میں بھی ہوگی. پہلے مرحلے میں ہم کراچی سے اس کا آغاز کر رہے ہیں, پھر ہم یہاں لاہور میں بھی اس کو سیٹ کریں گے, اور یہ 1-2 مہینے میں انشاءاللہ ہم پورا سیٹ اپ بنا دیں گے. اس لیے جو بھی اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے ان مسائل کو آپ ہماری اس ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم اس کے نمبر مشتہر کر دیں گے, اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور یہ حق ظاہر ہے کہ ایک جمہوری حق ہے. دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شہریوں سے جہاں بھی وہ رہنے والے ہوتے ہیں ان سے انہیں ووٹ کا حق ملتا ہے, لیکن پاکستان میں حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں. قانون سازی ہوئی اور پھر اس میں ترمیم کر دی گئی, اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے, اب دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ کوئی سیٹ اپ آن لائن ووٹنگ کا بھی ہونا چاہیے. خود پاکستان کی جو سفارت خانے ہوتے ہیں یا کونسل خانے ہوتے ہیں,
ان میں جو ہے وہ کوئی ڈیسک بننی چاہیے کہ جہاں پر وہ ووٹ کر سکیں اور یہ ووٹ جو ہے ان کا کاؤنٹ ہو. اسی طرح اس میں ملٹیپل چوائسیز ہیں کہ اوورسیز کی الگ سے نمائندگی ہو سکتی ہے، ورنہ جس جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں اسی تناسب سے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے. لیکن جب اس کے اوپر بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو ہی مسئلہ حل ہوگا. تو ہمارا یہ اسٹرانگ موقف ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. میں آپ سے بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں، آپ اگر پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کے حالات میں پریشان ہیں تو آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. میں اکثر اوورسیز پاکستانیوں سے لوگوں کی اپیل ہوتی ہے کہ وہ پیسوں میں اور فنڈ میں جو ہے وہ تعاون کریں. میں آج آپ سے فنڈز کی بات نہیں کرتا، اور میں آپ سے صرف یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر جماعت اسلامی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم دینی حوالوں سے بات کرتے ہیں، ہم فرقوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، ہم قومیتوں میں تقسیم نہیں کرتے، ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم نے کراچی کے حقوق کی بات کی، ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم پنجاب کی اور سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پختونوں کے حقوق یا بلوچوں کے یا مہاجروں کے اور سندھیوں کے، کیونکہ جب یہ بائیفرکیشن شروع ہوتی ہے نا تو پھر کہیں رکتا نہیں ہے معاملہ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تعصب ہی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو عدل کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر چلائیں تو قومیتیں اپنے حقوق کے لیے سوال ہی نہ کریں. اور ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ قومیتوں کے نعرے ضرور لگتے ہیں. مثلا میں آپ کو پوری افغان بیلٹ اور پختون بیلٹ کی بات کرتا ہوں. رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تو جتنے سیکولر قوم پرست تھے وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. افغانستان پہ پختون مر رہے تھے اور پختون قوم پرست جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو امریکہ کا جہاں 3 سال تک تو امریکہ آیا نہیں تھا. درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مجاہدین لڑ رہے تھے تو ان لبرل سیکولر قوم پرست لوگوں کو تکلیف تھی اور وہ رشیا کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. حالات تبدیل ہوئے اور اس کے بعد 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد امریکہ نے حملہ کیا. جو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، جو بہتان لگاتے تھے، وہ سب امریکنائزڈ ہو گئے. تو وہ لبرل سیکولر قوم پرست امریکی کیمپ میں جا کر بیٹھ گئے اور جماعت اسلامی مقدمہ لڑ رہی تھی اس پوری پختون بیلٹ کا کہ یہ یہاں پر جو انسرجنسی ہو رہی ہے، یہاں جو CIA آ رہی ہے، یہاں جو را کے اڈے کھل گئے، اور ہماری گو امریکہ گو مہم چل رہی تھی. ہماری پوری لیڈرشپ پوری طاقت کے ساتھ اس پورے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی. لیکن وہ جو قوم پرستی کی بنیاد پر اٹھنے والے تھے وہ اپنی ہی قوم کے خلاف امریکی جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں وہ کلپس موجود ہیں جس میں یہ سب لوگ حمایت کر رہے تھے فوجی آپریشنوں کی. ہم نے تو فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ الطاف حسین صاحب نے کراچی کے آفس میں اپنی ٹیم کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا جماعت اسلامی سے اور ہمارے دفتر ادارہ نور حق آئے اور کہا کہ دیکھیں دہشت گردی ہو رہی ہے، طالبان دہشت گردی کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو فوجی جو آپریشن ہو رہا ہے تو ہم MQM جو ہے وہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. ہمیں معلوم تھا یہ سب ڈرامے بازی ہے اور ہم بھی سب کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس آپریشن کی حمایت کریں. ہم نے کہا کہ فوجی آپریشن وزیرستان میں ہو یا کراچی میں ہو یا بلوچستان میں ہو، فوجی آپریشن کی ہم حمایت نہیں کر سکتے. آج بھی ہمارا سب سے اسٹرانگ موقف، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا فائدہ کس میں ہے تو وہ جا کر کبھی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے ایجنڈے ہیں. اور ماشاءاللہ بیوقوف بننے والے بھی پوری طرح سے موجود ہیں. جب اتنے بیوقوف موجود ہیں تو چالاک لوگ تو اپنا کام کریں گے نا. اس لیے سوچ سمجھ کے ساتھ اپنی چیز. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سب کی بات کرتی ہے، ہر مظلوم کی بات کریں گے اور ہر ظالم کو ایکسپوز کریں گے اور اپنی ترجیحات کے مطابق لوگوں کو لے کر چلیں گے. صرف اس لیے کہ ایک پاپولر بات جس میں زہر آلود بات ہوتی ہے، اگر آپ تعصب کی بات کریں تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑے لائکس ملتے ہیں، بڑے آپ کو جو ہے وہ اس میں بڑی آپ کی سوشل میڈیا پہ پذیرائی ہوتی ہے. صرف اس پذیرائی کے لیے آپ ایک ایسی بات نہیں کر سکتے جو نہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اور نہ جو وہ آئین پاکستان کے فریم ورک میں ہو. ہم سب کی بات کریں گے، اس میں چاہے پختون ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، کشمیری، ہزارے وال، جو بھی جس کے خلاف. اور چاہے عیسائیوں پہ، مسیحوں پہ، کوئی مسیحوں کے گرجا گھر پہ جب کوئی اٹیک ہوا جماعت اسلامی پہلے پہنچی. ہندوؤں کی پروٹیکشن ہم کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کو بہت اور یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. لہٰذا ہم فرقہ بازی پہ یقین نہیں رکھتے، ہم مسلک کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے. یہ مسلک کی دکانیں ختم ہونی چاہیے. ان دکانوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے.
یعنی لوگوں کو مذہب کے خلاف جذبات برانگیختہ کرنے کے لیے جو لبرل قوتیں ہیں وہ دیکھیں، دیکھو وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، یہ لڑتے رہیں، ان کی دکانیں چلتی رہیں۔ وہ بھائی وہ پارٹیاں کیوں نہیں بنتی جو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہیں؟ تو جماعت اسلامی میں تو سب آ سکتے ہیں، جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے آ سکتا ہے۔ ہمارا تو مائنورٹی ونگ بھی بڑا اسٹرانگ ہے الحمدللہ، پورے ایجنڈے کے ساتھ، اور ہم تو کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کا تحفظ بھی اسلامی نظام ہی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کا اگر نظام موجود ہو تو اقلیتوں کو وہ تحفظ حاصل ہوگا جو کسی نظام میں نہیں ہو سکتا، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے الحمدللہ۔ ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے، اس ممبرشپ کیمپین میں ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ملینز میں لوگ اب ممبر بنے ہیں، اور اس میں اقلیتی لوگ بھی شامل ہیں۔ اپنی تصویروں کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں۔ میں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو جو چاہے گلف میں ہوں یا امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور افریقہ، ایشیا، جہاں جہاں بھی آپ لوگ موجود ہیں، فار ایسٹ میں موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ ان ایشوز کے اوپر بھی ایگریسو ہو کر کام کر رہی ہے، اور اوور آل بھی جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ان کو بھی لے کر چل رہی ہے، اور ایک ایسے موڈ میں داخل ہو چکی ہے کہ جس میں ہمیں پبلک کی بڑی سپورٹ چاہیے، اور جب تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف چند کارکن ہمارے کام نہ کریں، آپ ہمارے ممبر بنیں۔ ہمارا QR کوڈ موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اس وقت ٹرانسمیشن میں ہی آپ تک بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، ہمارا جو ہے وہ join.jamaat JAMAAT اور .org، تو آپ یہ کریں اور آپ کا وہ پیج کھل جائے گا، 2-3 چیزیں، نام، فون نمبر لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ممبر بن جائیں گے، اور ہم آپ کو پھر آگے انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ سے ہمارا رابطہ رہے۔ آپ والنٹیئر بننا چاہتے ہیں ہمارے ممبر بن کے، آپ کوئی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری پولیٹیکل وائس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے درس و تدریس کے حلقوں سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو درس و تدریس کے حلقوں سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری فیملی ویلیوز کا ایشو ہے، آپ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہم جانتے ہیں، سارے لوگوں کی پوری فیملی تو وہاں نہیں ہے، جو لوگ یہاں ہیں ان کا کون دیکھنے والا ہے؟ تو آپ کو انشاءاللہ اس میں تحفظ محسوس ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ کر کے آپ کی فیملی ایک طرف یہ ہے کہ وہ مثبت کاموں میں انوالو ہو جائے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ ایک ریلیف محسوس کریں گے کہ ایک صحیح جگہ پر ہیں، اور جو بچوں کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس فکر سے انشاءاللہ آزاد ہوں گے آپ۔ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی امبریلا ہے، بہت بڑی چھتری ہے، ہم سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اجتماعیت اور اس تحریک کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تو ہم کہاں کہاں جا سکتے تھے جس سے بچ گئے۔ باقی تو شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی اجتماعیت اچھی ہو اور لوگ ٹھیک ساتھ چلنے والے ہوں تو بہت سی چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ آئیں، اور اس طرح مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنے۔ تو جماعت اسلامی میں بہت ڈائیورسیفائڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، درس و تدریس بھی ہوتا ہے، تربیتی کلاسز بھی ہوتی ہیں، بچوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ سیکٹر بھی ہے، الخدمت کے والنٹیئر بن سکتے ہیں، آپ ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں ہماری اس پوری کیمپین کے، جو حق دو عوام کو تحریک ہے۔ آپ اس حق دو عوام تحریک جو ہے اس کو بالکل سیریس طریقے سے اگر آپ اس میں ہمارا حصے دار بنیں گے اور اس وائس کو، آواز کو طاقتور بنائیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت تیزی سے پیش رفت ہوگی اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو بھی سن رہی ہیں، اور کہ آپ لوگ ممبر بنے، اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، خاص طور پر یوتھ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارا حصہ بنے، اور آپ کو ہم ایک لسٹ دیں گے پوری کہ آپ کون سے کام میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم کمیٹیز قائم کریں گے، ہم اوورسیز کی بھی کمیٹیز بنا دیں گے مختلف ملکوں میں، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جو جماعت اسلامی کا حلقہ کسی بھی ملک میں قائم کرنا چاہتا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، فار ایسٹ میں، جہاں بھی، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی کو وہاں پر منظم کریں گے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق آپ دیکھ لیں، جو بھی ملک کے جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ملک کے حالات میں کتنی کس کی گنجائش موجود ہے۔ آپ آئیں، اگریسولی جماعت کا کام کریں، اس میسج کو عام کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں ہم ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم فرقہ بازی اور قوم پرستی کی بات نہیں کرتے، بلکہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم پرنسپلز پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم وقتی کسی جو ہے ہوا کے اوپر چل کر لوگوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے۔ لہٰذا
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جماعت کے ممبر بنے، طاقت بنے، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والے چند برس میں آپ محسوس کریں گے کہ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کر بھی ابھرے گی۔ اب تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی قوت جماعت اسلامی سب سے بڑی ہے، اخلاقی قوت سب سے بڑی ہے، اور خدمتی قوت سب سے بڑی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 1-2 سال میں آپ جماعت اسلامی کو پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر دیکھیں گے۔ آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں ہم اپنی ذات کی سیاست نہیں کرتے، ہماری سیاست اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلوں کو اٹھایا جائے، ہم خدمت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بنو قابل پروگرام ہے ہمارا، اب 55,000 بچے ہو گئے ہیں کراچی میں، طلبہ و طالبات، 3 کورسز ان کے مکمل ہو گئے۔ ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا، وہ ایک بڑا اسلامی جمعیت طلبہ نے ٹیکنو فیس کیا، 11,000 بچے بچیوں کو سرٹیفکیٹ دیے، اور پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا ان کو، فری آئی ٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں، اور قابل ڈاٹ جاب ایک نیا فنومینا شروع کیا ہے کہ اب انڈسٹری اور سافٹ ویئر کو ان کورسز کرنے والے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی جابز ملیں گی۔ اب آئندہ میں 3 نومبر کو انشاءاللہ ہم لانچنگ کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کی۔ ابھی بھی پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، لیکن اب پورے پاکستان کے لیے لانچنگ ہے یہ، اور 2 سال میں 10 لاکھ طلبہ و طالبات کو انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی ہے، ہم کورسز کرائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو جابس بھی کرائیں۔ پھر صرف یہاں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ٹیچرز کو کورسز کرائیں گے، پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی کلاس سے ہی ایک نصاب بھی بنا رہے ہیں، تاکہ جو ٹریننگ ہم ٹیچرز کو کرائیں گے آئی ٹی کی، وہ اپنے اسکولوں میں پڑھائیں، اور اس کی بہت کمی ہے اس وقت۔ تو شروع سے ہی بچے اس لائن پہ آ جائیں کہ اپنی ساری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ساری کوڈنگز وغیرہ، یہ آئی ٹی کی وہ اویئرنیس ان کے اندر ہو، اور پھر وہ آگے چل کر کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ضرورت ہے اس بات کی، بے روزگاری ہے، نشے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس وقت ڈرگز جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں چل رہی ہیں۔ بات کچھ طویل ہو رہی ہے، لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ابھی لاہور میں یہ ہوا ہے، اس کی ظاہر ہے اس پہ کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے، اور یہ پریشر رہنا چاہیے حکومت کے اوپر کہ جس میں اگر واقعی کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر کہاں سے ازالہ ہوگا اس کا۔ لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہزارہ واقعات پاکستان میں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں ان تعلیمی اداروں میں۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا، تو اس میں اگر یہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ ہمارے دست و بازو بنے، ہمارے ساتھ چلیں، ہم تعلیمی اداروں میں وہ ریفارمز لانے کی کوشش کریں گے جس کے نتیجے میں منیمائز کر سکیں اس گندگی کو۔ آپ اچھی تعلیم دیں تو اس کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں، اخلاقیات کا ایک نظام ہو۔ اتنا انٹرمنگلڈ ہے، اتنا زیادہ گند پھیلی ہوئی ہے، ڈرگز چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو ہوش آتا ہے والدین کو، اور پھر بات یہ ہے کہ کہیں انصاف بھی نہیں ملتا۔ ہمارے سماج میں کوئی سامنے بھی ظاہر نہیں آتا، اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ کون اپنے بچوں کے ساتھ کوئی چیز ہو جائے تو اس کو سامنے لانے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کا فائدہ یہ درندے اٹھاتے ہیں، تو ان درندوں کو کون روکے گا؟ یہ جو ہمارے کنونشنل سیاست دان ہیں ان کا تو یہ ایشو نہیں ہے، بلکہ تو اس گند میں زیادہ تر لوگ شریک ہی ہوتے ہیں، اور کون روکے گا اس کو؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کا تحفظ کرے گی، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں طاقت پہنچائیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اس پاکستان میں یہ گند خانہ نہیں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں اس نوعیت کا اگر کوئی واقعہ ہو تو عزت نفس بھی محفوظ رہے اور انصاف بھی مل جائے لوگوں کو، کسی کو زیادہ سامنے آئے بغیر انصاف ملے۔ ہم اس کے لیے اپنے لیگل فریم ورک کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس میں کیا کر سکتی ہے۔ مجھے آپ کی تجاویز کا بھی انتظار رہے گا، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ تجاویز دیں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صرف تجویز نامہ نہ بن جائیں بلکہ کنٹریبیوٹ بھی کریں۔ ہم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، لیکن یہاں خوار تو ہوتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں، اتنے سارے ہزاروں لاکھوں کارکن لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم للہ فی اللہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں لیکن ہماری نیت بھی صحیح ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہماری پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 77 سال کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی وطن کا سودا نہیں کیا، ہم نے خون دیا اس وطن کے لیے۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں قوم پرستی کی جو لہر تھی اس کے مقابلے میں بنگلہ بولنے والے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ نظریے کی طاقت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو بہ رہا ہے بس بہ جاؤ اس کے پیچھے۔
ہم بھی بنگالی بن جائیں، ہم بھی سندھی، ہم بھی مہاجر، ہم بھی پختون بن کے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. نہیں، ہم ہر پختون، ہر پنجابی، ہر بلوچ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائیں اور کلیکٹیو آواز اٹھائیں، طاقت بن کر نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم آلائے کار بن جائیں. اس لیے ہم نے وہاں، ہمارے مفتی الرحمان نظامی کیا تھے؟ بنگالی تھے. پروفیسر غلام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، بنگالی تھے. ملا عبد القادر بنگالی تھے، لیکن پاکستان کو ایک مسجد کی طرح حفاظت کرنے کے لیے جان دے دی، پھانسی کے پھندے پر جھول گئے. ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، ہتھیار نہیں ڈالے، فوج نے ہتھیار ڈالے لیکن البدر کے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. ان ظالموں نے ہمارے لیے تانا بنایا یہ کہ تم نے البدر اور الشمس کے تحت جو ہے وہ پاکستان بچانے کی کوشش کی. تو ہم نے تو پاکستان اس لیے بچایا کہ پاکستان کسی خطے کا نام نہیں ہے، نظریے کا نام ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے خون دینے والے لوگ ہیں. کشمیر گواہ ہے، افغانستان گواہ ہے. تو ہم سے ہماری لائلٹی، ہم سے ہماری جو ہے وہ پاکستانیت یا اسلام سے وابستگی، اس کو تو ظاہر ہے کوئی کیسے سوال کر سکتا ہے. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی ہی سب لوگوں کو جوڑنے والی ایک بائنڈنگ فورس ہے. لوگ کہتے تھے فوج بائنڈنگ فورس ہے. فوج نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے. فوج نے اپنی ان مداخلت سے آئین کو توڑ توڑ کے، لوگوں کو خراب کر کے اور ناجائز بیکار قسم کے لوگوں کو مسلط کر کے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیسے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ ان کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے. لیکن جماعت اسلامی وہ طاقت ہے جو پورے پاکستان کو ایک کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ہمارے ان ساری پروجیکٹس کا بھی حصہ بنیں اور ہمارے اس پورے کام کا بھی حصہ بنیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان وہ آگے بڑھے گا. اور اختتام میں اس پہ کر رہا ہوں کہ مایوس پاکستان سے نہ ہو اور پاکستان سے مایوس نہ کریں. اس میں سب کچھ ہے، موسم بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں. اور جو حکمران طبقہ ہے جو ہر پارٹی میں موجود ہے، بیوروکریسی میں، فوج میں، وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے اور وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اندر سے. وہ کھوکھلا طبقہ ہم پر مسلط ہے اور ہم آپس میں تقسیم رہے اور مایوس کرتے رہے لوگوں کو. مایوس کر کے 25 کروڑ لوگوں کو سمندر میں تو نہیں ڈال دیں گے نا. کتنے لوگ چلے جائیں گے ملک سے باہر؟ تو بھائی آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں سے، امید پیدا کریں. یا تو آپ کہیں نا کوئی آواز نہیں رہی، جب ہم کھڑے میدان میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجیے. ہم پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہم سے ہو سکے گا وہ کریں گے، اور جو ان کا حق حکمرانوں نے دبایا ہوا اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس کے لیے لڑیں گے. بس آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حالات بہت اچھے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.